مہربانی ہے تہاڈی جے خاموشی رکھ آواز مسجد کے اندر اچھی ہونی نہیں چاہیے اس طرح دنیاوی باتاں دے نہیں نا تے الحمدللہ اللہ دی کتاب واسطے بیٹھے مسجد دا تقدس کتاب اللہ دا تقدس تو پھر کیویں تانوں اچھا لگدا کہ تسی اچھی اچھی گفتگو کرو سامنے قرآن کھولے ٹھیک نہیں ہے ثواب دی بجائے گناہ ہوئے گا تھوڑی خاموشی رکھو کوئی نماز پڑھ رہا کوئی قرآن پڑھ رہا تسی خاموشی رکھو تسی شور جدہ شادی حال چاہے أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة او ایمان والو پورے 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 اسلام کے داخل ہوئی یہ نہ کرو نو میں نو بباز و نکفرو بباز بعض کے ساتھ تم ایمان رکھو جہاں تمہارا مفاد ہو وہاں ایمان رکھو اور جہاں تمہیں تھوڑا یا نقصان ہو تو وہاں انکار کرو ہے نا یہاں 1000 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے وہ جھوٹا انسان بھی ہے اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں جو حق کے اوپر کھڑا ہے اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں مدد کرنے کے لیے ایک تو حق پہ نا ایک نہ حق پہ اس کو پتہ یہ جھوٹا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں عدالتوں میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں پڑھے پڑھائے گواہ جھوٹی گواہی دینا چھوڑا جو والذین اللہ یشہدون الزور وہ لوگ جو اللہ مومنوں کی صاف بیان کرتا ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے تو ہون تو بھائی ایک چائے کے کپ پہ گواہی ہیں کیوں ہے سونا جی مٹن روٹی کھوائی ہوئے سونا جا مٹن پکا ہوئے نال کوئی ودیا روٹی ہوئے نال پاویں ان کی گواہی نہ بھی دے نہیں بھاجی جو تسی کہا ٹھیک ہے بے شک کوئی جھوٹا بھی ہو کیوں اللہ تعالیٰ معاف بڑے نازک مرحلے ہیں دنیا فتنہ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا سجن للمومن و جنت للکافر مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے جیل ہے کیوں جیل میں اپنی مرضی نہیں ہوتی یہاں مومن اپنی مرضی نہیں کر سکتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی مرضی اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق وہ چلے گا پھر ہی کامیابی ہے نا آگے بھی دنیا پھر ہی کامیابی ہے اگر اپنی مشورے بے مہار پر کے پھرتا رہا تو اس کی کامیابی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو پتہ ہے علم ہے یہ غلط ہے یہ جھوٹا ہے اس کا حق نہیں بنتا پھر بھی اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہو تو پھر آن کے نماز نہیں دینی ایسے یہ گناہ ختم ہو جائے گا ایسے کسی کا حق چھین کے کسی کو دلا دیا پھر نماز سے ختم ہو جائے گا یہ معاملہ قرآن مقدس دی بڑی ہی آس اور امید والی آیت ہے اگر یہ آیت قرآن اندر نہ ہوں تو گناہ گار انسان کہاں جاتا جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے گناہ کیے وہ کہاں جاتے تو اللہ نے ہر گناہ گار کو یہ امید دلا دی ہے کہ کتنے بھی گناہ تجھ سے ہو جائیں کتنے بھی گناہ تو میری رحمت سے نا امید مت ہونا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے واسعت کل شیء ہر چیز پر اللہ کی رحمت چاہیے ہر چیز پر
تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے نا امید. اس کی اتنی بڑی رحمت ہے، اندازہ کرو رحمت کے 100 درجے. کتنے درجے؟ ایک درجہ اللہ نے ساری مخلوقات میں تقسیم کیا. ایک 99 درجے رحمت کے رحم کے اس کے پاس. وہ ویسے تو نہیں ارحم الراحمین، سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ساری مخلوقات میں چرند پرند انسان حیوان سب میں اللہ نے ایک درجہ رحمت کا تقسیم کیا ہے. 99 درجے اللہ کے پاس ہے. تو ماں کا اپنے بچے سے پیار دیکھا ہے؟ یہ وہی رحمت ہے جو اللہ نے دی ہے. کسی مرغی کے بچے کو چھینو اس سے تو کیسے مرغی پیچھے آتی؟ یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے مخلوقات میں تقسیم کی ہے. کسی چڑیا کے بچے کو اٹھا لو، وہ اوپر پھڑ پھڑاتی ہے. وہ جو رحمت اللہ نے پوری مخلوقات میں تقسیم کی ہے، یہ اس کی وجہ ہے. جس اللہ کے پاس 99 درجے ہیں رحمت کے، تو قیامت کے دن وہ بھی اللہ لے لے گا ایک، تو پورا 100 درجہ رحمت کا اللہ کے پاس ہو جائے. اس کی رحمت پھر کیسی ہوگی؟ گناہ گار لوگ، مشرک لوگ جو گناہ کرتے رہے زمانہ جہلیت میں، تو پریشان تھے کہ ہمارا کیا بنے، کیا ہوگا ہمارا. اللہ رب العزت نے تسلی دی ہے. قل، کہہ دیجئے میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یا عبادی، اے میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اے میرے بندوں، وہ لوگ اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، ظلم کیا اپنی جانوں پر، گناہ کیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ کی رحمت سے اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے یار؟ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اتنی بڑی رحمت جو نہ کبھی بھی نا امید نہ ہو. اور اس کا صرف علاج یہ ہے، بس اللہ کے سامنے سچے دل سے مخلص ہو کے اپنی پچھلی روش ترک کر اللہ میری توبہ، مخلص سچے دل سے وہ اپنی پچھلی جو روش ہے نا وہ ترک کر دے سچے دل سے. تو پھر دیکھ اللہ کی رحمت کس طرح جوش میں آتی. ایسے نہیں ہو سکتا کہ تو گناہ بھی نہ چھوڑے، رشوت بھی کھائی جائے، حرام بھی کری جائے، زنا بدکاری بھی کری جائے، لوگوں کے حقوق بھی تلف کری جائے، لوگوں کو راستے بھی کاٹ دے، تو پھر تو کہے کہ میرے پہ رحمت ہو جائے. ایسے نہیں ہے. اپنی پچھلی جو زندگی ہے اس کو بدل، اس روش کو، اس طریقے کو چھوڑ دے، اس گناہ کو چھوڑ دے، ترک کر دے ہمیشہ کے لیے. توبہ کر، اور اس توبہ سے تیرے آنکھ میں ایک آنسو بھی آ جائے نا،
اللہ کی قسم ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جہنم کی آگ کو تیرا ایک آنسو اللہ سے ڈرتے ہوئے خشیت میں ایک آنسو بھی نکل آئے تو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ کتنے گناہ کیے پوری زندگی، 60 70 سال 80 سال گناہ الگ، اب تو چھوڑ دے، اب تو چھوڑ دے، اب تو جھک میرے سامنے، اب تو بدل اپنا طریقہ زندگی کا۔ تو ہماری کیفیت جو ہے ہم گناہ چھوڑتے نہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، جو کچھ سود کا کام کرو کر رہا ہے، جو لے رہا ہے وہ لے رہا ہے، جو دے رہا وہ دے رہا ہے، رشوت بازاری گرم ہے، لوگوں کے حقوق تلف ہے، سمجھائی نا، چغلی ہم میں ہے، غیبت ہم میں ہے، مسلمان کی عزت ایک دوسرے کی نہیں ہے، یہ ہم چھوڑتے نہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کیوں نہیں کرتا، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ پہلے گناہ چھوڑ، گناہ چھوڑ دیں گا تو پھر اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ ایک آدمی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بوڑھا تھا، وہ پوری زندگی گناہوں میں گزار گئی، لکڑی کو پر ٹیک لگائے آ رہا۔ اللہ کے نبی بہت گناہ کیے، بہت گناہ کیے، کوئی پتہ نہیں، شمار نہیں، میرے گناہ معاف ہو سکتے۔ تو آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا، فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کی یہ خصوصیت ہے اس سے پہلے جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ معاف کر دیتا۔ مسلمان انسان ہو گیا، کتنے بھی بڑے گناہ سارے معاف۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے صحابہ کو، معصوم تو نہیں ہے لیکن اللہ نے محفوظ ضرور بنایا، محفوظ ضرور رکھا ہے صحابہ کو گناہوں سے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایسا ہی ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، آگے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، زینت دے دی اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان سے، نافرمانی ان کے قریب نہیں آتی۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ نے محفوظ رکھا ہے صحابہ کو، اسی لیے اللہ نے کہا جو فتح مکہ سے پہلے، جو فتح مکہ کے بعد جتنے بھی ہیں یہ آپس میں درجوں میں برابر نہیں ہیں، فضیلت میں برابر نہیں ہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا، یہ ان کی شان۔ تو فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جو بھی پیچھے گزر گیا اللہ اس کو اسلام کی برکت سے، کلمہ توحید کی برکت سے اللہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید ہونا اللہ کی رحمت، میری اللہ کی رحمت سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر، سارے، ایک نہیں دو نہیں۔ انسان بڑا سخت ہے، اچھا تینوں معاف کر دینا پر نہیں وہ معاف کرنا دے، جڑی تو زیادتی کیتی ہے اے معاف ہونا والی نہیں ہے، کہیں گے کہ نہیں کہیں؟ تو اللہ کی کہہ رہے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ہے غفور، بخشنے والا، بخشش کرنے والا، رحیم اور بڑا ہی وہ رحم کرنے والا۔ یہ اللہ کی صفت۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، جو میں بات کر رہا تھا پہلے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، جھک جاؤ اپنے رب کی طرف،
پلٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کے لیے مطیع فرما بردار بن جاؤ۔ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ کیسے معاف ہوتے ہیں گناہ؟ سمجھ آ رہی ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، پلٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، جھک جاؤ اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کے اطاعت گزار بن جاؤ، اسی کے اطاعت گزار بنو۔ کس کے؟ اللہ کے۔ من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب، یہ کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب، اس سے پہلے تمہارے پاس عذاب آ جائے، کوئی اللہ کی پکڑ آ جائے، کوئی اللہ کی مصیبت آ جائے، اس سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو، جھکو اللہ کی طرف، پلٹ جاؤ اللہ کی طرف۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے، پھر تمہاری مدد۔ ایک ایک قرآن کے لفظ پہ غور کیا کرو۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یہاں 1000 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے، وہ جھوٹا انسان بھی ہے اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ جو حق کے اوپر کھڑا ہے اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ ایک تو حق پہ نا، ایک نہ حق پہ ہے، اس کو پتا یہ جھوٹا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں عدالتوں میں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ پڑھے پڑھائے گواہ۔ اس لیے اللہ نے کہا ان یاتیکم عذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آئے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے کہ دنیا میں تمہاری مدد ہوتی تھی، تمہارے ساتھ جھوٹے سچے کھڑے ہوتے تھے، لیکن وہاں کوئی تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پیروی کرو احسنہ اچھی بات کی، اور اچھی بات کون سی ہے؟ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، جو اتاری گئی ہے تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اچھی بات سب سے اچھی، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو۔ تو رات کو سوچ لیا کرو لیٹ کے کہ ہم نے قرآن کی کتنی پیروی کی ہے، ہم نے قرآن کو کتنا سمجھا، کتنے اس کے حکم مانے، یہ سوچ لیا کرو، دیکھ لیا کرو۔ اس اللہ کے اللہ کہیں گے اس کی پیروی کرو، کس کی؟ وَاتَّبَعُوا، اور پیروی کرو، پیچھے چلو۔ احسن، بہت ہی اچھا، بہت ہی اچھی بات، ما انزل الیکم من ربکم، جو اتاری گئی ہے تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، یہ کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب اچانک، اس سے پہلے کوئی پتہ نہیں، اچانک اللہ کی گرفت آ جائے۔ وہی عذاب نہیں ہے کہ پتھروں کی بارش ہو یا آگ کی بارش ہو، ہاں، زلزلے بھی آ سکتے اچانک، تجھ پر بھی گرفت ہو سکتی ہے کسی طرح کی، اللہ ایسی بیماری لا دے جو لا علاج ہو، ہوتی ہے نا، تجھے ایسی چوٹ پہنچ جائے کہ تو ساری زندگی بستر پہ رہے، بندے دی لت ٹوٹ جائے، دوویں ٹوٹ جائیں، کنا چیر لوگ رگڑتے رہیں گے۔ ہاں، اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ان یاتیکم العذاب بغتۃ، یہ کہ آ جائے عذاب تمہارے پاس اچانک، تجھے پتہ بھی نہ آئے، تو ٹھیک ٹھاک تھا، صحیح تھا، کلے شلے بن کے، لٹھے چھٹے پا کے، سب کا موجانہ گیا سی رستے چ کیا ہو گیا، ہاں، بغتۃ اچانک تم پر کوئی اللہ کی گرفت آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، خبر بھی نہ ہو۔ ہوتا نہیں ایسا، جو اللہ کی گرفت، جو مصیبت جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اسے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، بے شعوری میں وہ اللہ کا عذاب تمہارے پاس آ جائے۔ ان تقول نفس، یہ کہ تو کہے نفس، یعنی یہ تو کہے، کوئی نفس کہے یہ، یا حسرتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس،
الا ما فرطت فی جنب اللہ، میری اس تقصیر پر، اس کوتاہی پر، فی جنب اللہ، جو اللہ کی جناب میں کی۔ پھر تو کہہ دے، پھر ہائے افسوس، ایسا وقت نہ آ جائے تو کہے ہائے افسوس میری کوتاہی پر، میری تقصیر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور اگر تھا تو کس میں، وہ کہے گا کن تو میں تھا ساتھ مذاق اڑانے والوں میں سے۔ کس میں تھا میں تو دین کا مذاق اڑاتا رہتا تھا، میں تو شریعت کا مذاق اڑاتا رہتا تھا، میں تو نمازیوں کے مذاق اڑاتا رہتا تھا، میں پوری زندگی اپنے آپ کو سنوارتا رہا، اپنے آپ کو پروموٹ کرتا رہا، اپنے بینک بیلنس بناتا رہا، مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ اسلام پر حملہ ہوا ہے، اسلام مغلوب ہو رہا ہے، اسلام کمزور ہو رہا ہے۔ میں نے کبھی نہیں یہ سوچا، میں اپنی مگن میں رہا، ہمیشہ اپنی مگن میں رہا کہ میں ٹھیک رہا، میرا کاروبار درست رہے، میرا بینک بیلنس ٹھیک رہے، اور جتھے کو جاندہ جائے کچھ بھی ہوں گا۔ اس پوری زندگی ایسی گزاری کہ تو پھر کہتا ہے وَإِن كُنْتُ، اگر میں تھا لَمِنَ السَّاخِرِينَ، مذاق کرنے والوں میں۔ اب بھی آپ دیکھ لیں، لوگ مذاق کرتے ہیں، کوئی بھی نیک انسان ہوتا ہے یا صحیح نمازی پریز کرتا کبھی اعلیٰ، اسے تو کوئی کرسی نہیں دیتا، دیتا کوئی، اسے کوئی کرسی نہیں دیتا۔ تو جنہ کو چھٹا پھوکا ہو، جنہیں کسی نے گبر مارے ہوں، انہوں زیادہ کچھ نے زیادہ پروٹوکول ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا دیکھ دے، روز نہیں دیکھ دے یار، تسی روز نہیں دیکھ دے، روز مرہ کے مشاہدے ہیں یہ، روز مرہ کے۔ نیک کو کون پوچھتا ہے؟ صالح انسان کو کون پوچھتا؟ وہی نہیں پوچھتا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی، یا تو کہے کہ اگر اللہ ہدایت دیتا مجھ کو، ان اللہ یقیناً اللہ ہدایت دے مجھ کو، لکنت من المتقین، میں ہو جاتا متقین میں سے، میں ہو جاتا، اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں کیا ہوتا؟ متقین میں، تقوی والوں میں سے ہوتا۔ او تقول، یا تو کہے ہین ترى العذاب، یا جب تو دیکھے عذاب، یہ وہ حقیقت اللہ بیان کر رہا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ہو کے رہے گا، یہ ہوگا ضرور۔ او تقول، یا تو کہے ہین اس وقت، ترى العذاب، جب تو دیکھے گا عذاب، لو ان لی کرۃ، کاش کہ ہوتا میرے لیے لوٹنا دوبارہ دنیا میں۔ جب عذاب دیکھے گے تو پھر کہے گا کبھی کاش دوبارہ ایک کری مہلت دنیا میں مل جائے، واپس چلا جاؤ۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، ایسے ہی آتا ہے، وہ کیسے ہی ہے، قال رب ارجعون، اللہ مجھے لٹا واپس۔ تو اللہ کی کہے انہا کلمۃ ہوا قائلہ، یہ کلمہ جب منہ سے نکلا ہوا ہے، یہ سید کوئی نہیں ہے۔ تو وہ کہے گا فی ما ترکت اللہ، وہ کہے گا جو میں پیچھے ماحول چھوڑ کے آؤں، اللہ ایک کرے دوبارہ بھائی، ٹھیک ہے، صحیح کردار بنا لو، نیک بن جاؤں۔ اللہ کہتے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ صرف ایک کلمہ ہے جو زبان سے نکل رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ وَمِن وَرَاءِ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، چلو اگے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ حقیقت جس کو اللہ بیان کرتا ہے، فرمایا ہین تری العذاب، جب دیکھے گا عذاب، لو ان لی کرۃ، کاش کہ ہوتا ہمارے کرۃ، ہم میرے لیے لوٹنا، دوبارہ آنا، فاکون من المحسنین، پس میں بھی ہو جاتا نیکی کرنے۔ سارے کہن گے نیکی کرنا، نیکی کرنا، ہن نیکی دی قدر کوئی نہیں، ہن سنت دی قدر نہیں، کسی چیز دی قدر نہیں، ادوں کہن گے کہ کاش میں ہو جاتا نیکی۔ بلا کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی، اور اللہ کی طرف جواب آئے گا،
بلا کیوں نہیں جی بلا کیوں نہیں، قد جاءت کا تحقیق آئی تیرے پاس آیات میری آیتیں فکذبت بہا اور تو نے جھٹلایا ان آیتوں کو، واستکبرت اور تو نے تکبر کیا ان آیتوں سے، تو نے جھٹلایا بھی تکبر بھی کیا میری آیات سے، نہیں سمجھا تو نے، تکبر کرتا رہا، شیخی کرتا رہا میری آیات سے، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تھا تو کافروں میں سے، تھا تو کافروں سے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن تَرَى الَّذِينَ دیکھے گا ان لوگوں کو كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ جنہوں نے اللہ کی بات کو جھٹلا دیا، وجوہہم ان کے چہروں کو مسودًا سیاہ، قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں، جو اللہ کی بات کو جھٹلا دیتے ہیں ان کے چہرے کیا ہو جائیں۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ متکبرین کا، اور ایسے متکبرین کا ٹھکانہ جہنم نہیں، جہنم ہی ٹھکانہ نہ ان کا۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ اور نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنی کامیابی کی وجہ سے، اپنی وہ ڈرتے رہے دنیا میں، تقوی اختیار کرتے رہے، ڈرتے رہے، اللہ کے حکموں کو مان رہے، یہ ان کی کامیابی تھی، یہ ان کی کامیابی تھی نا، جو اللہ کے حکام کو سمجھتے رہے، مانتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یمسہم السوء، نہیں چھوئے گی ان کو کوئی برائی، کوئی برائی، کوئی عذاب، کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچے گا، ان متقین لوگوں کو، ڈرنے والوں کو جو دنیا میں کامیابی کے ساتھ جیتے رہے۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کی ہدایت کے مطابق وہ کام کرتے رہے، یہ اللہ سے ڈرنا۔ انہوں نے اپنی مرضی نہیں کی کبھی بھی، وہ اللہ کے حکموں کے منتظر رہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے، وہ اسی کو فالو کرتے تھے اور اسی کے مطابق وہ عمل کرتے تھے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور نہ ہی وہ، ٹھیک ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، کون کوئی ہو رہا ہے پیدا کرنے والا؟ اللہ ہی پیدا کرنے والا۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کا وہ وکیل، نگہبان ہر چیز پر۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی چابی، آسمان تے زمیناں دے تالیاں دی چابیاں کس کول ہے؟ مقالید، لہو مقالید السماوات والارض، کیسا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے واحد نہیں کیا، مقالید جمع کا چابی، تو کہہ سکتے تھے نا کوئی خدا نہ مشرک، وہ جو بڑی چابی اللہ کو اور چھوٹی بزرگاں کو، کہہ سکتے تھے، ان کا جو شرک کرتے ہیں وہ کہہ سکتے تھے۔ بڑی چابی جو ہے بڑی، وہ کہہ دیکھو اللہ کے پاس ہے، اور چھوٹیاں چابیاں نا اللہ نے ہمارے بزرگوں کو دی ہوئی، یہ خود، اس لیے اللہ نے چابی کوئی چابی کسی کے پاس نہیں ہے، سنتے ہیں نا، کسی کے پاس کوئی چابی نہیں، صرف اللہ کے پاس ہے، نہ نبیوں کے پاس، نہ ولیوں کے پاس، نہ غوثوں کے، نہ ابدالوں کے، نہ قطبوں کے، نہ مولویوں کے، نہ پیروں کے، نہ گدی نشینوں کے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اللہ ہی کے پاس ہے زمین و آسمان کی چابی، جتنے بھی خزانے ہیں زمین کے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو آسمان ہے، سب کی چابیاں، سب کے اختیارات اللہ کے پاس اور کسی کے پاس۔ تو والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات سے، اللہ کی آیتوں سے، اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔